شیخ صاحب اسلام میں تو دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ عید میلاد النبی کہاں سے آئے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں، تیسری عید کا وجود ہی نہیں ہے، ان بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے. نیکیوں میں سب سے زیادہ حریص اگر کوئی جماعت تھی وہ صحابہ کی تھی. اگر یہ نیکی ہے تو پیغمبر نے خبر نہیں دی، اگر یہ نیکی ہے صحابہ اس نیکی سے محروم رہے. اگر کوئی شخص یہ کہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیغمبر نے اس نیکی کی خبر نہیں دی، کیونکہ شریعت میں تو ہے نہیں، حدیث میں تو ہے نہیں، صحابہ کو اس نیکی کا موقع نہیں ملا، وہ شخص تو مسلمان بھی نہیں ہوتا. اگر یہ واقعتاً عید ہے 12 ربیع الاول، پہلے تو یہ عید نہیں، یہ دن 12 وفات ہے، اور جس میں اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، فوت ہو. اور ہم اس دن خوشیاں منا رہے ہیں. 12 ربیع الاول کو لکھا ہوتا ہے ابلیس کے سوا ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے. بالکل. یہ دن سارے صحابہ مسجد نبی میں قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اس دن آپ خوشیاں منا رہے ہیں. شیخ صاحب اسلام میں تو دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ عید میلاد النبی کہاں سے آیا یہ؟ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی باقاعدہ نماز بھی ہوتی ہے، تو یہ کہاں اسلام سے ثابت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید الاضحیٰ اور عید الفطر مسلمانوں کی دو عیدیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اہل کتاب اپنی عیدیں مناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں مسلمانوں کو دو عیدیں دی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اب رہا عید میلاد النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا. اور آپ نے دیکھا ہوگا 12 ربیع الاول کو لکھا ہوتا ہے ابلیس کے سوا ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے. بالکل. اس قسم کے اشعار لکھے ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. بالکل. پیغمبر علیہ السلام کا صحابی فرماتا ہے اللہ کے پیغمبر لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، نہ میں اس میں زیادتی کروں گا اس شریعت میں جو آپ نے مجھے دے دیے، نہ کمی کروں گا. اگر یہ واقعتاً عید ہے 12 ربیع الاول، پہلے تو یہ عید نہیں، جی. یہ دن 12 وفات ہے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، چوتھی پانچویں کلاس کی بات ہے کہ 12 وفات کے اشتہار لگا کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر آج وفات پا گئے، اور غم لوگوں کو، یہ تو خوشیاں، یہ خوشی مناتے ہیں. تو پھر یہ 12 وفات آہستہ آہستہ یہ 12 ربیع الاول میں تبدیل کر دیا گیا. 12 وفات کی باقاعدہ چھٹی ہوتی تھی. لوگ نہ غم منانا جائز ہے 12 وفات کو، اس وقت بھی ہمارا موقف اہل توحید کا یہی تھا کہ سوگ 3 دن کا ہے، وہ اس منا کے لیا، بعد کوئی سوگ نہیں. لیکن یہ دو باتیں یاد رکھیں، عید میلاد میں پیدائش پیغمبر کے علیہ السلام کی 12 ربیع الاول کو اختلاف ہے. اکثر اہل علم 9 ربیع الاول کے قائل ہیں. جس میں اختلاف ہے تو اس کو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جس میں اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، فوت ہو اور گئے. ہم اس دن خوشیاں منا رہے ہیں. آپ دیکھو اس دن یہ خوشیاں منا رہے ہیں. اگر یہ کہیں جس دن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی آپ اس دن خوشیاں مناتے، جس دن عمر رضی اللہ تعالی رو پڑے اور گر پڑے تھے مسجد نبوی میں، جس دن ابو بکر رضی اللہ تعالی نے آپ کو بوسہ دیا تھا، یعنی غم کہا کی یہ تھا، حالت تھا. ہاں کہا تھا اللہ کے پیغمبر جو موت آپ کو آنی ہے وہ آ گئی ہے. جس دن سارے صحابہ مسجد نبی میں قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، اس دن آپ خوشیاں منا رہے ہیں. اچھا، نمبر 2، ایک اس زاویے سے مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ جس دن صحابہ حسن و حسین رو رہے تھے اس دن میں خوشی منا رہا ہوں. نمبر 2، خوشی کا اظہار کیسے ہے کہ عید میلاد النبی کی خوشی میں آج فلم فری دکھائی جائے گی. میں نے خود سینما کے اوپر سائن بورڈ دیکھا ہے، عید میلاد النبی کی خوشی میں عورتیں برہنہ ڈانس کریں گے، یعنی پیغمبر کی پیدائش کی خوشی میں کام کیا کر رہے ہیں. پھر آپ جا کے ان کے چوکوں میں دیکھیں پیغمبر علیہ السلام
کا روزہ سبز رنگ کا بنا دیتے ہیں، پھر لوگ آ کر اسے چومتے ہیں، بیت اللہ بنا دیتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں. اور ابھی آپ بتلا رہے ہیں، ہم نے بھی پنجاب میں سنا تھا کہ کراچی میں باقاعدہ عید میلاد النبی کی نماز ادا کی جاتی ہے. نمبر 3، اگر یہ نیکی ہے جی تو پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ اس نیکی سے محروم رہے، کیا کہو گے؟ بالکل. قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دو اے میرے پیغمبر ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا. نیکیوں میں سب سے زیادہ حریص اگر کوئی جماعت تھی وہ صحابہ کی تھی. جی بالکل. اگر یہ نیکی ہے تو پیغمبر نے خبر نہیں دی، اگر یہ نیکی ہے صحابہ اس نیکی سے محروم رہے. اگر کوئی شخص یہ کہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیغمبر نے اس نیکی کی خبر نہیں دی، کیونکہ شریعت میں تو ہے نہیں، حدیث میں تو ہے نہیں، صحابہ کو اس نیکی کا موقع نہیں ملا، وہ شخص تو مسلمان بھی نہیں ہوتا. تو عید میلاد اصل کیا ہے؟ بدعت ہے. مولوی مظفر الدین ایک شخص بادشاہ گزرا ہے، اس نے اس بدعت کا اجرا کیا تھا، اور جس مولوی نے یہ کتاب لکھی تھی اس کے دور میں اس کو اس نے انعام دیا تھا، اور اس دور میں اس بدعت کا آغاز ہوا. اتنی شدت سے ہوا کہ آج کے حنفی علماء بالخصوص بریلوی علماء، مفتی منیب الرحمان جن کا ایک بہت بڑا نام ہے اور اہل علم میں سے ہیں، وہ کالم لکھنے پر مجبور ہو گئے بھئی یہ عید میلاد نہیں ہے جو تم منا رہے ہو کہ ڈانس ہو رہا ہے، لائٹیں لگانا اور کیک کاٹ رہے ہیں، کیک کاٹ رہے، نبی کا نام لکھ کر اسے کاٹ دیتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں. پھر برہنہ نیم لباس، برہنہ لباس میں لوگ ڈانس کر رہے ہیں، خسرے نچا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، بڑے بڑے ڈیک لگا پھر کر ریلیاں جاری، نہ نمازوں کا ہے کچھ، نہ نماز ہے کچھ نہیں. یہ کیسے محبت ہے نبی سے؟ کیسی محبت. جی بالکل. یہ تو اب تو یہ ان کے علماء بالخصوص سنی تحریک والے چیخنے لگ گئے ہیں. وہ ایک لال داڑھی والے ہیں آپ کے کراچی کے، مجھے نام نہیں پتا، پگڑی سبز باندھتے ہیں، یہ جو جماعت دعوت اسلامی کے، انہوں نے اس نے کہا بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈھول چمٹے ان کو سب کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور تم بار بالکل. اس لیے یہ بدعات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچنا چاہیے، اس سے محفوظ رہے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اور یہ ایسی بدعت ہے جسے لوگ ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں. بدعتی آدمی سے ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ ثواب سمجھ کر رہا ہے. بدعتی آدمی جب حوض کوثر پر پہنچے گا تو آپ کہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ انہیں دھکے دے کے پرے کریں گے نبی سے. آپ کہیں گے تو میرے امتی ہیں، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں وضو سے، آپ کو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتہ ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی بدعتیں جاری کر دی. پھر وہ پیغمبر کہیں گے سوکن سوکن لمن غیر بعدی، میری آنکھوں سے دور لے جاؤ جنہوں نے میرے دین میں اضافہ کیا. اس لیے ہمیں ابھی بھی سمجھ لینا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور جو 2 عیدیں ہیں اس پر خوشی کا اظہار. شکریہ شیخ، آپ نے ٹائم دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.